إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو اور بھائیو، کوشش یہ کروں گا کہ کچھ ایسے موضوع پہ بولوں جس کا ہمارے ایمان سے تعلق ہے۔ وہ موضوع جس کا عنوان ہے اللہ کا خوف۔ ایمان، اللہ سے امید اور اللہ سے خوف، یہ دو چیزوں کا نام ایمان ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے جنت کا، اللہ کے وعدوں کا، اللہ تعالیٰ جو اجر عطا فرمائیں گے نمازوں کا، تراویح کا، قیام کا، یہ اگر امید نہیں ہے تو پھر ہمارا ایمان ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب دیں گے، سزا دیں گے، ہمارے گھروں سے برکتیں اٹھ جائیں گی، قیامت میں اللہ تعالیٰ ہم سے حساب کریں گے، اللہ کے سامنے ٹھہریں گے، سورج ایک نیزے کے برابر آ کے ٹھہر جائے گا۔ سب پاسبل ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں۔ ایک سونامی ایک حکم سے آ جاتا ہے تو سورج کو آنے کتنی دیر لگے گی، اور انسان پسینے میں ڈوبے رہیں گے۔ یہ اگر اس کا ہم کو خوف نہیں ہے تو پھر ہمارا ایمان چلا گیا۔ تو یہ دو چیزیں ہیں۔ قرآن میں اگر آپ پڑھیں گے، تلاوت کریں گے تو دیکھیں گے آپ اللہ تعالیٰ بار بار تقوی کا ذکر کرتے ہیں۔ تقوی کا بھی مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعتوں کو، اس کے معنی خوف کے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچ کے ایک ڈھال بنا لینا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے۔ مومنین کی صفات کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن میں بارہا یہ بیان فرمائے، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون۔ نمازی پرہیزگار لوگوں کی باتیں اللہ تعالیٰ کرتے ہوئے کہتے ہیں، ان کی صفت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ان کی صفت یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے متعلق بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کی سزا سے وہ بے خوف رہتے ہیں، ان کو ڈر نہیں ہوتا۔ کچھ بھی غلطی ہو جائے ان کو پرواہ نہیں ہوتی، خوف نہیں ہوتا۔ اس کی مثال حدیث میں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ مومن سے ایک ہلکا پھلکا بھی گناہ ہوتا ہے تو عرش رب العالمین کا گناہ ہوتا ہے، وہ نافرمانی ہوتی ہے، ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سزا نہ دے دے کبھی بھی، کسی بھی وقت، چھوٹی سی بات کیوں نہ ہو، بڑے بڑے گناہ نہیں، کبیرہ گناہ کی بات نہیں ہے، ہلکے سے گناہ کی، وہ خوف سے رہتا۔ حدیث میں اس کی مثال یہ ہے، ایسا محسوس کرتا جیسا کہ ایک پہاڑ اس کے سر پہ لٹک رہا ہے، گر سکتا ہے کبھی بھی۔ پہاڑ، ایک پتھر نہیں، ایک تلوار نہیں، پہاڑ، ماؤنٹین۔ منافق کا حال یہ ہے کہ گناہ ہو جاتے ہیں تو اس کو احساس تک نہیں ہوتا، پرواہ تک نہیں کرتا، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ مکھی بیٹھی تھی اس کے اوپر، ایسا اس نے اڑا دیا۔ میرے دوست، اب آپ سوچئے کہ وہ دوست، ایک حدیث بھی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تباہی ہے، بربادی ہے، نقصان ہے، خسارہ ہے، افسوس ہے اس شخص پر جس کو رمضان مل جائے اور اس نے اپنی مغفرت کا انتظام نہ کیا ہو۔ یہ اللہ کے رسول کی بد دعا تھی، یا کہ اللہ کے رسول کی طرف سے خبر تھی، تو جبریل علیہ السلام نے اس کو آمین کہا۔ فرشتوں میں سب سے افضل جبریل علیہ السلام، انسانوں میں سب سے افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں مل کے دعا کر رہے ہیں، ایک دعا کر رہے ہیں، ایک آمین بول رہے ہیں، تو دعا رد ہونے کے یعنی ریجیکٹ ہونے کا امکان شاید کم ہے، اور وہ بھی اللہ کے رسول دعا قبول ہونے کا وقت ممبر پہ چڑھتے ہوئے دعا کر رہے ہیں۔ اب آپ بولیے، رمضان آیا اور اگر ہماری زندگی رمضان سے پہلے جیسی تھی اس سے نہیں بدلی تو یہ ہمارا گھاٹا ہے۔ وہ توبہ کا فائدہ ہی کیا ہے جب انسان کر رہا ہے، گناہ نہیں چھوڑ رہا ہے۔ میرے دوست، یہ دنیا حدیث میں ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے تو مومنوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا بہت کچھ عطا کر دیتے، لیکن مسئلہ یہ دنیا ہماری عزت، یہ دنیا ہمارا وقار، ہمارے پاور کی دلیل نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا ہے، جس کو چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ دنیا میں سائنس، ٹیکنالوجی، لاجک، فلسفہ سب رشیا میں، انڈیا میں،
پرشیا، ایران میں، روم میں تھا. عربوں کے پاس کیا تھا؟ صحابہ کے پاس، تابعین کے پاس کیا تھا؟ 101 ہجری میں 2/3 ورلڈ ان کے انڈر میں ہو گئی تھی. 101 سال میں اللہ کے رسول کے 90 سال کے بعد دنیا کا 2/3 حصہ ان کے کنٹرول میں تھا، ان کے قبضے میں تھا، ان کے ماتحت تھا. اسپین بھی ان کے ماتحت میں تھا، افریقہ پورا ان کے اندر میں تھا، چائنا تک وہ لوگ قبضہ کر چکے تھے. چائنا ابھی بھی آج کروڑوں کے مسلم سے، کروڑوں کے مسلم. یہ ہم لوگ مسلمان نہیں بنائے ان کو، وہ لوگ بنائے فرسٹ سنچری میں اسلام کے. میرا موضوع یہ نہیں ہے، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مولانا لوگ جب بولتے ہیں کہ اللہ اللہ اللہ، تو شیطان دوسری طرف سے یہ بولتا رہتا ہے کہ ہمیں بزنس، دنیا، کالج، پیسہ، بینکس، یہ سب کہاں سے آئیں گے، یہ سوال پیدا ہوتا. خیر وہ موضوع پہ پھر کبھی ہم بات کریں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے خوف کھاتے ہیں، ڈرتے ہیں. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. بستر چھوڑ دیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. ان کی صفت کیا؟ بستر چھوڑ دیتے ہیں. میں اور آپ کی بات نہیں ہے، یہ صحابہ کی بات ہے جو حکمران تھے، حکومت کرتے تھے، بڑے بڑے بزنس مین تھے. ایک اونٹ کے اوپر لدا ہوا سامان، اونٹ جو ہے نا 2-3 کنٹل اٹھا لیتا. ضرورت پڑی تو 100 اونٹ ان لوگوں نے جو ہے نا اللہ کے راستے میں سامان کے ساتھ دے دیا. بہت پیسہ تھا ان کے پاس، لیکن دل میں نہیں تھا، ہاتھوں اور پیروں میں تھا. آتا تھا چلا جاتا تھا. اللہ کی نافرمانی سے کبھی ایک پیسہ بھی نہیں آتا تھا ان کے پاس، نافرمانی سے نہیں آتا تھا. یقیناً آپ بولیں گے مشکل ہے، صحیح بات ہے. پھر جنت کس کے لیے ہے؟ آخرت کس کے لیے ہے؟ اللہ سے ملاقات کس کے لیے؟ کچھ تو کچھ سیکریفائس کر کے حاصل کرنا ہے نا. اگر ہر چیز یہیں آرام سے حاصل کریں گے تو پھر اتنی بڑی بڑی چیزیں کیسے ملیں گی؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہر ایک کو جو چاہے عطا کر دیتے. احسب الناس، لوگوں نے کیا یہ سمجھ رکھا ہے کہ ایمان لائے یہ بول دیں گے تو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیں گے، آزمائیں گے؟ نہیں، آزمائش ہوگی. وہ آزمائش کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کس کا کتنا درجہ ہے، کس کا کتنا خوف ہے، کس کا کتنا ایثار ہے، کس کی کتنی قربانی ہے. میرے دوستوں اور بھائیوں، میرا موضوع واضح ہے کہ اللہ کا خوف ہمارے پاس کتنا ہے، یہ غور کرتے رہنا. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. خوف نہیں ہے تو فائدہ کیا ہے؟ نماز پڑھ رہے ہیں آپ، صحیح بات ہے، لیکن ایک عادت ہے، چلو بھائی رمضان ہے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں. نہ ایمان جنت حاصل کرنے کا جوش ہے، رغبت ہے، امید ہے، نہ عذاب، خوف، جہنم سے بچنے کا کوئی خوف پیدا ہونا. اور یہی حال ہم سب لوگوں کی، عام طور سے یہ حال ہے. ہمارا دماغ ہوتے تو یہی ہے، لیکن دنیا کی پوری چکر لگاتا رہتا ہے. اچھا ہوا کہ ہمارا دماغ چکر لگاتا، پیر چکر لگاتے تو مصیبت ہو جاتی. حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا، نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین قلوبهم. جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں اللہ نے نازل کی ہے وہ سنتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. رونگٹے جیسے اگر آپ کو اچانک اطلاع مل گئی کسی طوفان کی، عذاب کی، زلزلے کی، اللہ نہ کرے کسی مصیبت کی، کسی موت کی، لاز کی، ماں باپ وغیرہ کی، کیسا ہو جاتا ہے انسان؟ خوف، ہیبت کیسی طاری ہو جاتی، لرزہ طاری ہو جاتا. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قرآن کی آیتیں سنتے ہیں تو لرزہ طاری ہوتا. نہیں ہوتا نا ہم لوگوں کو، چونکہ ہمارا تعلق ختم ہو گیا. خوف اللہ کا. خوف کب پیدا ہوتا؟ اللہ کو یاد کرتے رہنا، رسول اللہ کو یاد کرنا، قیامت کی تفصیلات پڑھتے رہنا، سوچتے رہنا، اس کا تعلق رہنا ہمارے. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا ابھی وقت نہیں آیا مومنین کے لیے کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے ڈرنے لگیں؟ بہت آیت اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا. ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ لوگ اللہ کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں. تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اے اللہ کے رسول، کیا وہ لوگ ہیں یزنون ویسرقون، زنا کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، زنا بے حیائی کے کام کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، یہ لوگ جو ڈرتے ہیں
اللہ کے رسول متنبہ ہو گئے، ایک دم جو ہے نا اس میں آگے سنجیدہ ہو گئے اللہ کے رسول، اور کہا اے ابو بکر کی لڑکی، یہ وہ لوگ ہیں جو پورے فرائض ادا کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیا پتا ہے کہ آپ کے اعمال قبول ہوں کہ نہ ہوں؟ کیا پتا کہ اللہ نے جو نعمتیں ہم پہ عطا کی ہیں کہ ہماری نمازیں، ہمارے روزے اس نعمتوں کا حق ادا کر دیے ہیں یا کہ نہیں؟ ناممکن ہے۔ ایک روایت ہے مستدرک حاکم کی کہ ایک آدمی، بنو اسرائیل کے زمانے میں عمریں تو بڑی لمبی لمبی ہوتی ہے نا، 500 سال، 1000 سال، تو پہاڑ کے اوپر ان کے پاس یہ چیزیں جائز تھی، پہاڑ کے اوپر رہ گیا تھا جا کے 500 سال تک رکوع اور سجدے میں، نمازوں میں، عبادت میں ٹائم گزار دیا تھا وہ۔ جب وفات ہوئی تو اللہ نے کہا کہ اس کو میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو، تو اللہ یہ میری عبادتیں 500 سال کی یہ کیا جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ نہیں ہے؟ یہ سوال ہوا اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں میں سے صرف ایک آنکھ کی نعمت ہے کہ اس کے پلے میں رکھ دی جائے اور اس کی اعمال 500 سال کے ایک پلے میں رکھ دیے جائے۔ دیکھیں کہ نعمت وزندار ہے کہ اس کے اعمال، اس کے عمل۔ تو حدیث میں ہے، مستدرک حاکم کی حدیث میں، کہ اس کی وہ نعمت اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا اس کے 500 اعمال پہ بھاری ہو گئے۔ اب بتائیے آپ کہ ہم کیا عمل لے کے اللہ کے پاس جا رہے ہیں؟ ہماری نمازیں کتنی مردہ ہیں۔ ترمذی کی ایک روایت ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے قسمت میں، اس کے اجر میں، نام اعمال میں آدھی نماز کا اجر لکھا جاتا ہے۔ کاش کہ آدھا ہی ہماری قسمت میں لکھ دیا جاتا۔ بعض دفعہ پاؤ 1/8 پاؤ کا بھی پاؤ، بعض دفعہ عشر آدھا، بعض دفعہ کچھ بھی نہیں۔ کیسی نمازیں؟ مردہ نمازیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں سب سے زیادہ قیمتی چیز لونڈی غلام ہوتی، اب کار ہے، پلین ہے، تو زمانے میں انسان کی ضرورت ہے، لونڈی جیسا بکرا، گائے، اونٹ رکھتے تھے وہ لوگ، تو انسان کو بھی اون کرتے تھے، غلام جس کو بولتے سلیوز۔ تو کہا کہ ہماری نمازیں، ہماری عبادتوں کا حال یہ ہے کہ اچھی طریقے سے اس کو پاؤڈر، کپڑے پہنا کے اچھے ہم نے ایک بادشاہ کو دیا ہے، لیکن اس کے اندر روح ہی نہیں ہے، مردہ لاش، اچھے کپڑے پہنا کے ہم نے لے جا کے بادشاہ کو گفٹ دیا۔ یہی ہے۔ اچھی نماز تو اچھی لگ رہی ہے، قراتیں تو اچھی لگ رہی ہے، قیام تو لمبا لمبا ہے، لیکن اس میں کتنا ہمارا ایمان ہے، کتنا خوف ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو گئے تھے، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قرآن پڑھتے تو رونے لگتے، قرآن کی تلاوت کرتی عزیز کا عزیز المرجل۔ جب سالن کھانا پکتا ہے، گرمی سے پانی ابلنے لگتا ہے، بول جب ہو جاتا، بائل کرتے ہیں آپ، تو اللہ کے رسول کے دل میں ایسا لگتا تھا کھٹ کھٹ کی آواز، رونا آتا ہے ڈر سے، تو اللہ کے رسول کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کتنے بڑے آدمی تھے، اللہ کے رسول نے دعا کی تھی ان کے ایمان کے لیے، ایمان اسلام کو ان کے ایمان کے بعد عزت حاصل ہوئی، ملکوں کو فتح کیا، بڑے عظیم آدمی تھے۔ پہلی صف میں نماز پڑھتے تو آخری صف میں ان کی رونے کی آوازیں آتی۔ جب مر رہے تھے وہ تو ابن عباس، ایک روایت میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آئے، ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ امیر المومنین خوف کس بات کا ہے کہ اللہ کے رسول سے اکثر ہم یہ سنتے کہ میں ایمان لایا، ابو بکر عمر لائے، میں داخل ہوا، ابو بکر عمر داخل ہوئے، میں نکلا، ابو بکر عمر نکلے، اس قسم کے انہوں نے تعریفی جملے کہے۔ تو اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پلٹ کے کہا ابن اخی کہ میرے بھتیجے، اللہ سے امید کرتا ہوں کہ ان یکون کفافا لا لیا ولا علیہ، میری سارے اعمال صرف میرے خلاف میں نہ ہو جائیں اور میرے سپورٹ میں نہ ہو جائیں، میرے برابر ہو جائیں، کافی ہے کہ میں جہنم میں نہ جاؤں، آگ میں نہ جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ایک تاریخ کی روایت میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ اعلان کرے کہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے، صرف ایک شخص نہیں جائے گا، ارجو ان اکون ذالک، مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ہی وہ شخص ہوں، اور اگر سارے لوگ
جہنم سے بچا لے جائیں گے سوائے ایک شخص، تو پھر مجھے ڈر ہے کہ میں ہی وہ شخص نہ ہو جاؤں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ. یہ صحابہ کا قصے میں بیان کر رہا ہوں، صحابہ کے صحیح بات ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ بہت سے صحابہ، بہت سے تابعین اور اس کے بعد کے لوگوں کی زندگیوں میں بھی ایسے ہی قصے تھے. ڈرتے تھے، خوف کھاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ عمل قبول. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. بڑے بڑے اعمال انسان کرتا ہے کافروں میں سے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ذرات کی طرح اڑا دیں گے. کیوں؟ اللہ کے واسطے نہیں تھے وہ. بالکل اسی طریقے سے مومنین بھی اگر بڑے بڑے کام کریں، اگر اللہ کے واسطے نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کریں گے، ضائع کر دیں گے اللہ تعالیٰ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، کیف انعم وقد التقم صاحب القرن، کہ کہتے ہیں کہ میں دنیا کے مزے کیسے لوٹوں یا کیسے اڑاؤں، میں انجوائے کیسے کروں میں دنیا میں، جبکہ سور پھونکنے والا فرشتہ سور منہ میں لے کے جھکا ہوا ہے. جب اللہ کا حکم آئے گا سور پھونک دے گا. یہ دنیا ایک سور پھونکے گا سارے لوگ مر جائیں گے. اور حقیقت بھی ہے. کون سا ایسا آدمی ہے جو یہ کہے کہ میں ابھی موت کے لیے تیار ہوں؟ اللہ ماشاء اللہ صحابہ تابعین میں تھے ہوں گے، یقیناً تھے اس میں. ہم میں کہہ رہا ہوں اللہ ماشاء اللہ کہ آخری وقت بھی ہو جاتا ہے، اگر اس سے مہلت ملے تو بھی لمبے ڈریمز پروگرامز اس کے دماغ میں باقی ہیں ابھی. یہ شیطان کا طریقہ. یعیدہم ویمنیہم وما یعیدہم الشیطان الا غرورا. شیطان ان لوگوں کو تمنائیں، وشز ہمیشہ ان کے دل میں ڈالتا رہتا ہے. لمٹ نہیں ہے کہ بھائی چلو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پیٹ پہ پتھر باندھ کے بھی وقت گزارے تھے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فارس کو فتح کر دیا، ایران کو فتح کر دیا، روم کو فتح کر دیا، لاکھوں کروڑوں کی دولت ان کے پاس آئی. تاریخ جانتی ہے اس بات کو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھتے تھے کہ ایران کے خزانے جب آئے تو رونے لگے. کہا کہ اگر یہ خزانوں میں کوئی بھلائی ہوتی تو اللہ تعالیٰ مجھ سے بہتر لوگوں کو دیتا، وہ بکر اور اللہ کو رسول کو دیتا. جب ان کو نہیں دیا تو اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے. روتے تھے وہ دیکھ کے. ٹھیک ہے، اتنا سب آیا صحابہ کے پاس، خزانے، ہیرے جواہرات، لیکن ان کے زندگی کے سٹینڈرڈ وہی تھے جو پہلے تھے. زندگی کا سٹینڈرڈ نہیں چینج. ڈیلی ان کا ایمان بڑھتا، ان کا تقوی بڑھتا. سٹینڈرڈ آف لائف، بلڈنگیں ان کی بڑی نہیں ہوئی، گھر ان کے بڑے بڑے نہیں ہوئے، سواریاں ان کی بڑی بڑی نہیں ہوئی. عموماً اس کے بعد کے زمانے میں، پہلی صدی کے بعد وہ تبدیلیاں آئی، تب بھی وہ جو تبدیلیاں آئی آج سے مقابلہ اگر کیا جائے تو بہت کم ہے. ان کے گھر بڑے بڑے نہیں ہوئے ان کے پاس جب دولت آئی. ان کا ایمان یقیناً بڑھتا گیا، ان کا تقوی یقیناً بڑھتا گیا. ان کی گردنیں کٹانے کا ریشیو جب ان کے پاس لوگ زیادہ ہو گئے تو بڑھتا چلا گیا. اس لیے اسلام جتنا 100 سال میں پھیلا، وہ پھر 1000 سال میں بھی اتنا اسلام نہیں پھیلا. بڑے بڑے لوگ، سفیان ثوری کا نام آپ نے سنا ہوگا. امام بخاری کی اگر حدیث کی کتاب پڑھیں گے تو اکثر جگہ ان کا نام آتا ہے. بڑے عالم تھے. موت کا وقت ہے تو ان کے شاگرد بہت بڑے محدث حماد بن سلمہ رضی اللہ ان کے پاس داخل ہوئے اور ان کو کہا کہ ہمیشہ تمہیں آخرت کی فکر ہوتی، تمہیں خوشخبری ہو کہ اب تم جا رہے ہیں آخرت سے ملنے کے لیے، اللہ سے ملاقات کے لیے. جس کی تم کو تمنا تھی، فکر تھی، اس کے لیے تم جا رہے ہیں، تمہیں تمنا ہو ارحم الراحمین سے ملنے کے لیے. تو روتے ہوئے رویا، رو کے کہا حماد کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھ جیسا انسان آگ سے بچ جائے گا؟ مجھ جیسا انسان. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی پہ مستقل کتابیں لوگوں نے لکھی ہیں. بڑے عظیم لوگ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا موت کا وقت ہے تو مزنی ایک بہت بڑے امام تھے، امام مزنی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد. امام شافعی خود بہت بڑے امام داخل ہوئے. بولے کہ کیسے صبح ہوئی، یعنی کیسے وقت گزرا؟ تو فرمایا کہ دنیا چھوڑ رہا ہوں، دوست و احباب مجھے چھوڑ رہے ہیں، رب العالمین سے ملنے جا رہا ہوں، میرے اعمال کا انجام مجھے دیکھنا ہے. پھر اس کے بعد رونے لگے اور پتہ نہیں کہ میرا ٹھکانہ جنت ہے کہ تھوڑا میں اطمینان سے رہ جاؤں، یا جہنم ہے کہ میں جو ہے نا دکھ جھیلنا یا کہ غمگین ہو جاؤں. مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم. دوستو اور بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے خوف کھانا. بہت بڑے محدث تھے 9ویں صدی کے امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ،
کوئی بھی حدیث کی اگر شرح بیان کی جائے تو انہوں نے جو لکھا اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، اور پڑھنا ضروری ہے عموماً. تو ایک حدیث کی شرح میں انہوں نے کہا، حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یلج النار رجل بکا من خشیۃ اللہ، کہ جو شخص اللہ کے خوف سے روتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں نہیں بھیجیں گے. اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں نہیں بھیجیں گے. کہتے ہیں کہ کوشش کرو کہ اللہ کے خوف سے رو، اگر نہ رو سکتے ہو تو کم از کم رونے کی ایکٹنگ کرو کہ کہیں اللہ تعالیٰ امید ہے کہ ان لوگوں میں شامل کر لے جو اللہ کے لیے روتے تھے. رو نہیں سکتے تو رونے کی ایکٹنگ تو کرو کم از کم، اللہ کو یاد کر کے. جنت چھوٹ نہ جائے ہم سے، اس ڈر سے، اس خوف سے، اس دکھ سے کہ اللہ ہم سے جنت سے محروم نہ کر دے ہمیں. اللہ کے رسول کی صحبت سے، ان کی شفاعت سے، قیامت میں حوض کوثر پہ اللہ کے رسول کی دھتکار سے ہم کو بچا لے. یہ سوچ کے کم از کم رو لیا کرو کہ شاید کہ اللہ تعالیٰ کا رحم کے دروازے کھل جائیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ صحابی سے جب انہوں نے پوچھا من نجا، اللہ کے رسول نجات کیا ہے، کیسے نجات حاصل ہوگی؟ فرمایا امسک علیک لسانک وابکی علی خطیئتک، اپنی زبان کی حفاظت کرو. ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، بڑے محدث تھے، کہتے ہیں کہ جتنے گناہ زبان سے ہوتے ہیں وہ کسی اور عضو سے نہیں ہوتے، انسان کے آنکھ سے، کان سے، ہاتھ سے، پیر سے. غیبت، چغلی، جھوٹ، کبیرہ گناہ، تہمت، لوگوں پہ تہمت، کفر، شرک، سب اللہ و رسولہ، اللہ رسول کے خلاف میں بولنا، دین کی توہین، مومنوں کی دل آزاری کرنا، دل دکھانا، کتنے گناہ، دسیوں گناہ، کبیرہ گناہ ہے سب، بڑے گناہ. وہ کس سے ہوتے ہیں؟ اکثر گناہ زبان سے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ امسک علیک لسانک وابکی علی خطیئتک، اور اپنے وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پہ رویا کرو. گناہوں پہ رونا مومن کی علامت بیان فرماتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، من سرتہ حسنۃ وساءتہ سیئۃ فہو مؤمن. گناہ ہو جائے تو اس کو دکھ ہونا، نیکی ہو جائے تو اس کو خوشی حاصل ہونا. نیکی کرنے کے بعد 1 روپیہ 10 ریال 100 ریال دے دیے تو دل میں کڑھن نہیں ہونا کہ بھائی زبردستی دینا پڑا، رشتہ داروں کو مانگ رہا تھا بیچارہ، بار بار دے دی، بے دینے کے بعد خوشی نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے. تو یہ ایمان کی علامت نہیں ہے. اللہ کی ڈھونڈ کے تلاش کے دینا، دینے کی جب بات ہے. عبادت کرنے کے بعد لوگ جو ہے نا نماز پڑھ رہے ہیں، تراویح، ان کے دماغوں میں بیٹھ دیا گیا کہ بھائی اٹ از اے ڈیوٹی، جاب ہے 8 گھنٹے جیسا آفس میں کرتے ہیں، گھڑی دیکھ دیکھ کے زبردستی قسم کے بھائی جانا ہے، بھاگو، نہیں تو مینیجر صاحب دیکھیں گے، اونر دیکھے گا، تکلیف محسوس کرتا ہے. کیونکہ پیسے لیں گے، جوتے کھانا ہے، نہیں تو نوکری جائے گی، تو کرتا ہے. تو اس قسم کی ہماری نمازوں کا بھی وہی حال ہوگا، بھائی اب چلو تراویح ہے، پڑھنا ہی پڑھنا، رمضان میں مسلمان ہیں، علامت ہے مسلمانوں کی، ہاں مسجدیں بنی ہوئی ہے، لوگ جا رہے ہیں، رشتہ دار جانا ہی جانا ہے، جاؤ، زبردستی پیر اٹھ رہا ہے، ہاتھ اٹھ رہا ہے، جماعیاں لے رہے ہیں، ہاتھ کھجا رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ نماز میں کچھ حرکت کر رہا تھا، وہ یقیناً ہماری اتنی حرکت تو نہیں کرا ہوگا وہ. تو حضرت عمر نے کہا کہ لو خشع قلبہ لسکنت جوارحہ، دل میں اگر خشوع اور خضوع ہوتا تو ہاتھ پیر حرکت نہیں کرتے، اس کے دل میں خشوع اور خضوع ہوتا. تو نمازیں تو پڑھتے ہیں تراویح، لیکن خوشی، شرح صدر، اطمینان، مزہ، لطف، نیکی کر کے لطف لوگے، مزہ آئے گا جیسا لوگوں کو بریانی کھا کے مزہ آتا. ہم کو نماز پڑھ کے ایسا مزہ آنا، کم از کم آدھا تھوڑا تو بھی. طعم الایمان، اللہ کے رسول نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا ومحمد نبیا. ایمان کا مزہ آتا اس شخص کو جو اللہ تعالیٰ سے، رسول اللہ سے راضی رہتا، اسلام میرا دین ہے بلکہ بھی راضی رہتا. ایمان کا مزہ. ہم لوگوں کو مزے تو معلوم ہے، کھانے کے معلوم، طرح طرح کے بریانیوں کے معلوم، پلاؤ کے معلوم، سب طرح کے مٹھائیوں کے مزے. نمازوں کا مزہ، روزوں کا مزہ،
صدقے کا مزہ، خیرات کا مزہ، تقوی کا مزہ، تلاوت قرآن کا مزہ، حلاوہ، مٹھاس کیسے آتی بولیے آپ؟ رات دن جب ہمارے دلوں میں کوئی چیز بڑھتی جاتی ہے تو اسی کا مزہ آتا، نہیں آتا، محنت کرنا پڑتا مزہ حاصل کرنے کے لیے۔ آخرت اللہ سے ملنے کا مزہ، من کان یرجو لقاء ربی من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے، جو آخرت پر ایمان لاتا ہے، آخرت پہ امید رکھتا ہے آخرت کی، یہ شخص کیا کرے گا؟ فلیعمل عملا صالحا، ایسا ہے تو پھر نیک کام کرتے جاؤ۔ انجام اللہ تعالیٰ، ہم بھول جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بھولیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن زمین کو جو ہے نا کھینچ دیا جائے گا، کوئی چیز نہیں ہوگی، قاعا صفصفا، بالکل چٹیل میدان، کوئی بلڈنگ بھی نہیں، کوئی جیسا اب یہ کپڑے کے اندر سل ہوتی ہے نا، ایسے ٹیڑھا میڑھا ہوتا ہے تو آپ ایسا کھینچ دیتے ہیں تو سیدھا ہو جاتا، تو زمین کو بھی کھینچ کے بالکل سیدھا کر دیا جائے گا، سب درخت پہاڑ سب صاف ہو جائیں گے، چٹیل میدان ہوگا، وہاں پہ حشر کا میدان ہوگا، وہاں پہ کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا سایہ، بلڈنگ ہوگی، درخت ہوگا تو سایہ ہوگا، سایہ نہیں ہوگا، سورج ہوگا، انسان ہوں گے صرف، اور پسینے میں ڈوبتے جائیں گے اپنے اپنے عمل کے اعتبار سے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی کانوں تک، پسینے میں ڈوبا رہے گا، ہزاروں سال تک ایسا حال رہے گا دنیا کے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسے میں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے سایہ دیں گے 7 قسم کے لوگوں کو، اس میں سے ایک آدمی ورجل ذکر اللہ خالیا قلبہ فاضت عیناہ، ایک آدمی وہ ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، اللہ سے ملاقات کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی ناشکری یا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے خوف سے جو بھی جذبات ہوں سوچ کے، آپ دیکھیں گے سفر کر کے جاتے ہیں، آپ نہیں آ سکتے، 1 سال 2 سال کے بعد بزنس کے لیے، ڈیوٹی کے لیے، بیوی بچے یاد آتے، امی ابا یاد آتے، ہاسٹل میں پڑھنے والے بچوں کو دیکھو، ہاں 4 مہینے 6 مہینے امی ابا نہیں ملے، فون کرو رونا شروع کرتا بچہ، تڑپ، محبت، لگاؤ ماں باپ سے ملنے کا، بیوی بچوں سے ملنے کا، رو رو کے لوگ، اب تو خیر موبائل آ گئے، ورنہ پہلے خطوں میں رو رو کے اپنا دکھ لکھتے، اپنی تمنا، شوق، بیوی نہیں ملی، بچے نہیں ملے، شوہر نہیں ملا، بڑی یادیں، نیند نہیں آتی، بے چین رہتا انسان ملنے کے لیے، یہ انسانوں کی وہ سارے جذبات اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھ دیے، اس پہ آخرت پہ جوڑ کے دیکھیے اب آپ کہ جنت کی تلاش میں، آخرت کی تلاش میں، اللہ سے ملنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے لیے، ملاقات کے لیے، یہ کچھ ہے تڑپ، ہونا چاہیے۔ یہ ہے وہ ورجل ذکر اللہ کو یاد کر کے روتا ہے، کیوں؟ تڑپ ہے اللہ تعالیٰ کی جنت میں جانے کا، اللہ کا دیدار کرنے۔ دوستو اور بھائیو، ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے، یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اگر ہم کو یاد نہ آئے جنت اور اس کے بعد دل پہ اثر نہ ہو، وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو ایمان زیادہ ہونے لگتا ان لوگوں کا، اور ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں۔ یہ ایمان مومنین کی علامتیں ہیں۔ یہ دیکھیے، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو کچھ فرق پڑ رہا ہے؟ نہیں پڑ رہا۔ قرآن کہیں پڑھا جا رہا ہے، ہمارا دماغ کہیں ہے، کچھ تعلق نہیں ہے۔ جسم موجود ہے، جسم سے جسم کو لگا ہوا ضرور ہے، روح سے روح کا کوئی واسطہ نہیں رہ گیا۔ تو یہ عذاب، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ مومنین کے دل اللہ کے ذکر کے سامنے ڈرنے لگیں، خوف کھانے لگیں۔ تو اگر مومن کے دل اللہ کے ایمان سے، آخرت سے، جنت دوزخ کے ذکر سے اگر فرق نہ پڑے، حرکت نہ ہو دل میں، نرم نہ پڑے، رونگٹے نہ کھڑے ہوں، تو اللہ کا عذاب ہے، بے خوف ہو گیا انسان۔ ابو سلیمان الدارانی ایک بڑے تابعی تھے، روایت ہے کہ موت کے وقت وہ رو رہے تھے تو بولے کہ بھائی تم تو اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے آدمی، ہمیشہ اللہ کا یاد کرتے، رو رہے ہیں کس بات سے؟ تو رو رہا ہوں کہ میرے دل سے کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت کا خوف چلا جائے، آخرت کا خوف چلا جائے، اس ڈر ہے وہ، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ جب بے خوف ہو جاتا ہے انسان تو پھر
سونامی آ جائے، طوفان آ جائے، زلزلے آ جائے، بیماریاں آ جائے، رشتہ داروں کی موتیں آ جائے، کوئی فرق نہیں ہے زندگی میں، کوئی تبدیلی نہیں آئی. سود کھانے والے سود کھا رہے ہیں، ماں باپ کے نافرمان ہیں، ظلم کرنے والے ظلم کر رہے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ بد اخلاقی کرنے والے بد اخلاقی کر رہے ہیں، فلم دیکھنے والے فلم دیکھ رہے ہیں، گانے سننے والے گانے سن رہے ہیں. سب چیزوں میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے. تو پھر کہاں کا ہمارا ایمان ہوا؟ کیسا یہ اللہ کا خوف ہے؟ سلف صالحین ہمارے نصیحت کرتے ہوئے کہتے تھے لا یکن اللہ اہون الناظرین الیک. آپ کوئی برائی گناہ کرتے ہیں تو اگر کوئی عزت والے مولانا آ جاتے ہیں، بچہ کوئی غلطی کر رہا ہے، والد صاحب آ جاتے ہیں، آپ کے جاننے والے دوست آتے ہیں تو تھوڑا سا آپ شرماتے ہیں، تھوڑا سگریٹ پی رہے تو چھپا لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ تھوڑا سا پردہ کا خیال کرتے ہیں. تو ہمارے سلف صالحین نے فرمایا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تم کو، اس کی پرواہ کرو. ایسا نہ ہو کہ تم سب کا خیال کرو، اللہ تعالیٰ کو سب سے کم سمجھو. لا یکن اللہ اہون الناظرین الیک. دیکھنے والوں میں اللہ تعالیٰ کا درجہ سب سے کم ہو جائے، ایسا رویہ نہیں کرو. لوگوں سے ڈرنے والوں اللہ سے ڈرو، لوگوں کا خیال کرنے والوں اللہ تعالیٰ کا خیال، سب سے زیادہ خیال کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ مستحق ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، ان کا نام یعنی لقب ٹائٹل ان کا صاحب السر، راز جاننے والا، یہ ٹائٹل تھا. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے راز کی باتیں ان کو بتاتے تھے اور کسی کو نہیں بتاتے تھے اور اجازت بھی نہیں تھی بتانے کی. تو ان میں مدینے میں لوگ منافقین تھے. منافقین کا مطلب دیکھنے کے تو وہ نماز روزہ وغیرہ رکھتے ہیں لیکن دل سے ایمان کی محبت نہیں ہے، اسلام سے نفرت ہے، پردے سے نفرت ہے، داڑھیوں سے نفرت ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے نفرت. یہ نفاق کا ایک طریقہ ہے. تو ویسے تھے وہ لوگ، دیکھنے کو تو مسلمان تھے، نماز بھی پڑھتے تھے. عجیب بات ہے کہ آج کل کے مسلمان نماز بھی نہیں پڑھتے پھر بھی مسلمان. وہ زمانے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا منافقین کے متعلق، نماز کو ضرور آتے ہیں وہ لوگ لیکن سستی سے آتے ہیں. وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ. آتے ہیں لیکن شوق سے نہیں، زبردستی نہیں آئیں گے تو لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، بلکہ پتہ چل جائے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا ان کی علامت یہ ہے کہ وہ لوگ فجر اور عشاء میں غائب ہو جاتے ہیں، چونکہ لائٹیں نہیں تھی نا اس وقت، اندھیرے میں معلوم نہیں ہوتا کتنے آئے کتنے گئے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عشاء کی اور فجر کی نماز بڑی مشکل تھی ان کے لیے، دوسری نمازیں اتنی مشکل نہیں تھی. کیوں کہ معلوم ہو جاتا، اندھیرے کی وجہ سے چھپ جاتے تھے وہ. بہرحال منافقین کی علامتیں تھیں اس زمانے میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یأتون الصلاۃ الا وهم کسالى. دکھاوا کرتے ہیں، وہ یراؤون الناس، دکھاوے کے لیے آتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں اور سستی سے آتے ہیں، لیکن آتے ہیں نا. اللہ نے گواہی دی کہ وہ آتے ہیں. یہاں تو ہمارے پاس کتنا پرسنٹیج ہے جو آتا ہی نہیں، پھر بھی پکے مسلمان ہیں، پھر بھی پکے مسلمان ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ رضی اللہ عنہ کو نام بتا دیے تھے، یہ منافق ہے. منافق کا مطلب جہنم. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جہنم کے نچلے درجے میں، کافروں کے بھی نیچے، چونکہ بدمعاش دھوکہ دے رہے ہیں نا، مسلمان بول کے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہے، ایمان کو بدنام کرنا ہے، اسلام کو بدنام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ بچائے. عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے سرٹیفکیٹ دے دیا، آپ جنت کے ہیں. بلکہ معلوم ہے آپ لوگوں کو 10 لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دے دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عبد الرحمن بن عوف، زبیر، طلحہ رضی اللہ عنہ، بقیہ سب. عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ ان کے پیچھے جاتے تھے، ذرا آپ بتا دو میرا نام وہ منافقین کی لسٹ میں ہے یا نہیں ہے، پلیز بتا دو. ہمیشہ ان کے پیچھے پیچھے رہتے. سبحان اللہ. جن کو جنت کی بشارت دے دی گئی، جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کے ذریعے اللہ نے اسلام کی عزت پہنچائی، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو پہنچایا، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کفر کی حکومتوں کو گرایا. اتنا بڑا آدمی حضرت حذیفہ کے پیچھے پیچھے ڈر کے پھرتے ہیں، ڈرتے ہوئے، خوف، اپنے انجام کا خوف. اور ہم یہ ہے کہ ایک مرتبہ تراویح پڑھ لے، اطمینان سے جا کے سو جاتے، ماشاءاللہ تراویح ہو گئی، آج ہماری خلاص ذمہ داری ختم، تھوڑا صدقہ کر دی، تھوڑا افطار کا کام کر دے، بڑا اطمینان ہو جاتا. کیوں؟ ہم لوگ کس کو دیکھتے؟ منافقین کو، کافروں کو، بے عملوں کو دیکھتے ہیں. ہمارے آئیڈیل اللہ کے رسول ہیں، ان کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا کیا.
مطمئن نہیں ہونا ہے دوست. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں. اللہ کی دی ہوئی صحت کو، اللہ کے دی ہوئی عقل کو، اللہ کے دی ہوئی توفیق کو، توفیق مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گائیڈ کرنا نا، دل میں ڈالنا بات. یہ کون ڈالتے ہیں؟ یہ بات اللہ ہی ڈالتے ہیں نا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان نہیں ہے ہمارے اوپر. اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہمارے دل میں گائیڈ کرتے بدماشی کے لیے، حرام کے لیے، تو پھر ہم گنہگار ہو جاتے، جہنم میں چلے جاتے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے فرماتے ہیں، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے بجا لایا جائے گا؟ چونکہ جب شکر اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ بھی جب بولتے ہیں تو یہ خود ایک نعمت ہے. چونکہ اللہ نے توفیق دی، وہ اللہ نے توفیق دی، دل میں ڈالی بات، تبھی تو الحمدللہ بولا نا. تو وہ خود ایک نعمت ہے. پھر کیسے ادا کر سکتے کہ زبان بھی اللہ کی ہی ہے اور اللہ کی توفیق بھی اللہ ہی کی ہے. تو پھر جب بھی ہم الحمدللہ بولیں گے اٹ سیلف یہ ایک نعمت ہے، یہ خود ایک نعمت ہے، اللہ کا نہیں ادا کر سکتا شکر. اسی لیے اللہ کا فضل چاہیے ہم کو اللہ کی نجات کے لیے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے پھرتے تھے کہ کیا میرا نام اس لوگوں میں ہے کہ انشدک باللہ، میں اللہ کا حوالہ دے کے بولتا ہوں، بول دو. چونکہ وہ راز تھا نا، نہیں بول سکتے نا، تو نہیں بولتے تھے. تو ایک مرتبہ زبردستی کی، حضرت عمر کی پوزیشن زبردستی وغیرہ کو دیکھ کے انہوں نے بول دیا. بولنے کے بعد قسم کھائی، چونکہ اب راز کو سب کو بول دیا تو پھر راز کہاں رہتا. قسم کھائی کہ اللہ کی قسم آپ کے بعد پھر کسی کو نہیں بتاؤں گا. صحیح بخاری کی روایت ہے، ابن ابی ملیکہ ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں ادرکت 30 من اصحاب رسول اللہ، 30 سے زیادہ صحابہ سے میں نے ملاقات کی. ہر صحابی کو خوف تھا اپنے آپ پر کہ منافقین میں اس کا نام نہ ہو. صحابہ تو دوست، کثرت عمل سے زیادہ انسان کو کثرت ایمان، کثرت خوف، یہ ضرورت ہے، اس کی بڑی ضرورت ہے. چونکہ ایمان بنیاد ہے، اسی بنیاد پہ انسان تولا جاتا ہے کہ اس کے اندر کتنا اخلاص ہے، کتنا ایمان ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان المؤمن یحاسب نفسه قبل ان یحاسب ويسألها قبل ان يسأل خف الحساب على قوم حاسبوا انفسهم في الدنيا. مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ قبل اس کے کہ اس کا حساب کیا جائے، وہ روزانہ اپنا حساب کرتا رہتا ہے. قبل اس کے کہ اس سے سوال کیا جائے، وہ اپنا حساب کرتے رہتا ہے. جو لوگ اپنا حساب اور اپنا سوال کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے حساب آسان کر دے گا. اس لیے کہ جب حساب کرتے رہتے ہیں تو اس کا ان کو خیال رہتا ہے. اور وہ لوگ جو اپنا حساب نہیں کرتے رہتے ہیں تو پھر ان کے اوپر حساب تنگ ہو جاتا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک محفل میں، عبداللہ بن مسعود بڑے صحابی تھے، ان کی محفل میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ایک مرتبہ ذکر آیا اعمال کا، تو ان کے شاگردوں میں سے کیسے تھے ہوں گے ان کے شاگرد؟ عبداللہ بن مسعود کے شاگرد. عبداللہ بن مسعود یعنی اسلام میں ہر علاقے کا ایک، جیسے کالجز ہیں آج کل، کرسچن کالج، یہ کالج وہ کالج، تو اس وقت مدرسۃ کوفہ ابن مسعود، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے نام سے ان کے شاگردوں کا ایک علم، ایک انداز، ایک فقہ، ایک قرات ہے موجود. تو ایک پورا ایک گروپ چھوڑ کے گئے، بڑے بڑے لوگ تھے. تو بیٹھے ہوئے ایک صحابی نے کہا، جنت کے درجات میں تھے، اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ اصحاب الیمین، داہنے ہاتھ میں جن کو دیا جائے گا، اس سے بھی اونچا درجہ المقربین، سابقون الاولون من المقربین، مقربین جو اونچے درجے کے رہتے ہیں. تو ان کے شاگردوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ مجھے یہ زیادہ پسند نہیں ہے کہ میں اصحاب الیمین میں سے ہو جاؤں، بلکہ مجھے تمنا ہے کہ میں کس میں سے ہو جاؤں، میری خواہش ہے کہ مقربین میں سے ہو جاؤں. تو مطلب تھوڑا سا ایسا محسوس ہو رہا کہ ان کو اپنے ایمان پہ، اپنے عمل پہ کچھ بھروسہ ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فوری کہا، لیکن اس محفل میں ایک ایسا بھی شخص ہے جس کی تمنا یہ ہے کہ مرنے کے بعد اس کو اٹھایا ہی نہ جائے. اٹھایا جائے گا تو مسئلہ ہو جائے گا، پھر پوچھا جائے گا، اس کے اعمال کا حساب لیا جائے گا.
اور جب حساب لیا جائے گا تو مسئلہ پیدا ہو جائے گا. اس کے بعد کہا کم تمنا کاش وددت ان اکون شجرۃ تعضد، کاش کہ میں ایک درخت ہوتا، لوگ کاٹ دیتے اور پھینک دیتے، خلاص مسئلہ ختم ہوتا. حساب کتاب نہیں ہے نا درختوں کا. میرے دوستوں اور بھائیوں، اگر صحابہ کی، تابعین کی، ان لوگوں کی زندگیاں پڑھی جائیں تو محسوس ہوگا کہ چھوٹی چھوٹی چیز بھی ان کے پاس، چھوٹا چھوٹا گناہ بھی ان کے پاس بہت عظیم تھا. درد سے جو ہے نا بلکتے تھے، وہ تڑپتے تھے، وہ خوف کھاتے تھے اپنے انجام سے کہ ہمارا انجام کیا ہو جائے. حالانکہ ان کی ساری زندگی اوڑھنا، بچھانا، اٹھنا، بیٹھنا سب اللہ کی عبادت میں ہوتا تھا. عجیب غریب لوگ تھے. کیسے اللہ کا خوف تھا ان لوگوں کو کہ حلال کمائی کے سلسلے میں دیکھیے کھانے کے، پہننے کے، تجارت کے تعجب ہوتا. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ کپڑے بیچتے تھے تو ایک کپڑے میں تھوڑا سا عیب تھا، تھوڑا سا ناقابل ذکر، تو نماز کو جاتے ہوئے اپنے جو کام کرنے والا تھا اس سے کہہ گئے تھے کہ یہ کپڑا بیچو نا تو ان سے کہہ دینا کہ اس میں تھوڑا سا عیب ہے اور قیمت کم لگا کے بیچنا. تو وہ بھول گیا، سب کے ساتھ لوگ آئے، وہ لے کے چلے گئے، وہی قیمت سے بیچ دیا. تو تلاش کیا اس آدمی کو کہ بھائی کون ہے جو اصل کپڑے کی قیمت دے کے لے گیا جبکہ اس کے اندر تھوڑا سا عیب ہے. نہیں ملا تو اس دن کی کمائی ساری کی ساری انہوں نے کہا کہ صدقہ کر دی جائے، اللہ کے پاس کہیں پوچھ نہ لیا جائے. عبداللہ بن مبارک بڑے مجاہد آدمی تھے، ایک سال حج کرے تب بھی اپنے ساتھ 100 لوگوں کو لے کے جاتے، کئی 100 لوگوں کو لے کے جاتے پورا اپنے خرچے پہ، اور ایک سال جہاد کرتے، بارڈرز پہ جا کے لڑتے، جنگ کرتے ایمان کے لیے، چونکہ بڑی فضیلت تھی. تو ان کے پاس کبوتر تھے تو ذبح کر کے مہمان وغیرہ آئے تو کھا لیتے تھے. تھوڑے عرصے کے بعد چھوڑ دیا. بولے کہ بھائی کیا ہوا، کیوں چھوڑ دیا آپ کھانا؟ بولے کہ ہمارے کبوتر، جو کہ ان کو معلوم تھا کہ حلال کمائی کے تھے، اس میں بازو کے کچھ کبوتر آ کے ملنے کے بعد جو ہے نا ہمارے کبوترنیوں نے جو ہے نا بچے دیے، تو جب سے ان لوگوں نے کھانا چھوڑ دیا کہ پتہ نہیں دوسروں کے کبوتروں کے ذریعے سے پھر ان کی نسل چل رہی ہے. یہ چند واقعات ہے، بات تو بڑی لمبی ہے، موضوع تو بڑا لمبا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت جگہ اس کا ذکر کیا. میرا موضوع اور میرا مقصد واضح ہے. دوستو اور بھائیو، اللہ کا خوف ہمیشہ ہمارے دلوں پہ رہنا چاہیے. ہمارے اعمال ہمیں نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتے، اور عمل ہمیں کرتے رہنا ہے. بعض تابعین سے، صحابہ سے قول مروی ہے کہ اگر ایک قدم جنت میں ہو اور ایک دوسرا باہر ہو تب بھی مجھے اپنے آپ پہ بھروسہ، انجام کا میرا بھروسہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے، ایک قدم جنت میں بھی چلا جائے. یہ چند باتیں تھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے والے کو، سننے والے کو اللہ کا خوف اس کے دلوں میں ڈال دے. اے اللہ تیرا ذکر سے ہماری آنکھیں بہنے والی، رونے والے ہم بن جائیں. اے اللہ قیامت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور ان کی سفارش ہم کو نصیب فرما. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.